بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخارج کے 19 دہشت گرد جہاں مواصل سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں مہمند میں آپریشن کے دوران 14 خارج ہلاک دتاخیل میں فائرنگ کے تبادلے میں 4 اور بنو میں 1 خارجی مارا گیا ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ بارود برآمد ISPR کے مطابق خوارج دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں ملوث تھے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی 19 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے قطر پر اسرائیل کا حملہ پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ قطر روانہ شہباز شریف قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی اور علاقائی اتحاد پر زور دیں گے وزیر خارجہ اسحاق ڈار وزیر دفاع خواجہ آصف وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ دریائے ستلج اور چناب میں سیلابی صورتحال برقرار ملتان کے تحصیل جلال پور پیروالا میں سیلاب سے تباہی اونٹ شریف ملتان ایکسپریس وے پر شگاف ڈالنے کے باوجود شہر کے بند پر پانی کا دباؤ چناب میں دوسرا سیلابی ریلا گزرنے کے باعث دیہی علاقوں میں پانی کی سطح میں اضافہ موزہ بگڑی اور موزہ جھنگی کے مزید کئی دیہات زیر آب ہزاروں ایکڑ پر کپاس دھان اور تل کی فصلیں متاثر مظفر گڑھ میں موزہ مراد پور بستی غازی نظام بستی میران پور میں سیلاب بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی متاثرین مال مویشیوں کے ساتھ سپر بند پر پناہ لینے پر مجبور عارف والا میں دریائے ستلج کی 32 کلومیٹر کی پٹی پر سیلاب سے بڑی تباہی اب تک 75 سے زائد چھوٹے بڑے گاؤں ڈوب چکے 4 سے 7 فٹ پانی موجود ہونے سے نظام زندگی مفلوج پاک پتن میں ستلج کا سیلابی پانی 7 دیہات میں داخل متاثرین کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری سینکڑوں ایکڑ پر چاول اور مکئی کی فصلیں ڈوب گئیں لیاقت پور کے علاقے نوروالا میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے کا واقعہ ریسکیو ٹیموں نے مزید 2 افراد کی لاشیں نکال لی کشتی حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی ڈوبنے والے ایک شخص کی تلاش جاری کشتی پر 20 سے زائد افراد سوار تھے 13 افراد کو بچا لیا گیا تھا کراچی کے مختلف علاقوں میں پھر بارش صدر شارع فیصل سمیت متعدد علاقوں میں بادل برس پڑے تھڈو ڈیم کا پانی سادی ٹاؤن سے نہ نکالا جا سکا سہراب گوٹ کے قریب شفیق کالونی میں بھی پانی موجود کراچی میں آج مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ مزید بارش کا امکان پورا پاکستان سیلاب سے متاثر ہے غلطیوں کی نشاندہی کریں بلا وجہ تنقید ٹھیک نہیں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں ہماری پہلی ترجیح لوگوں کا تحفظ کرنا ہے ماحولیاتی تبدیلی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک کہا افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے قائد اعظم کے ویژن پر چلتے ہوئے پاکستان کو عظیم بنائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیشی مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر AFM خالد حسین کی ملاقات وزیر اعظم کا 2 طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مزید فروغ کی ضرورت پر زور ڈاکٹر خالد حسین نے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کا خط بھی وزیر اعظم کے حوالے کیا پاکستان میں سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر تعزیت اور امداد کی پیشکش کی شام کے قریبی ساتھی قدامت پسند رہنما چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک حملہ یوٹا ویلی یونیورسٹی میں خطاب کے دوران کیا گیا امریکی میڈیا کے مطابق 200 یارڈ کے فاصلے پر گولی ماری گئی جو گردن میں لگی اسپتال منتقل کیا گیا مگر دم توڑ گئے FBI کا حملہ آور کو گرفتار کرنے کا دعویٰ دوسرے حملہ آور سے متعلق شواہد نہیں ملے کرک یوکرین کو
فوجی امداد کے مخالف تھے. وہ روس سے سفارتی تعلقات کی بحالی کی بھی وکالت کرتے تھے. امریکی صدر کا چارلی کرک کی ہلاکت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان. امریکی پرچم سرنگو رہے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا چارلی کرک کی امریکہ میں جدوجہد آزادی، انصاف اور اظہار رائے کے لیے تھی. قطر پر اسرائیلی حملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا. پاکستان اور الجزائر نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی. سعودی ولی عہد کی خطے میں اسرائیلی حملوں کی مذمت. کینیڈا کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا اعلان. اور ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح بابا قوم. قائد اعظم محمد علی جناح کی 77ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے عظیم جدوجہد کے بعد الگ وطن حاصل کیا. قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم پہلے گورنر جنرل بنے. پوری قوم کا عظیم قائد کو 11 ستمبر 2012 کراچی کی تاریخ کا ہولناک دن. الدناک سانحہ بلدیہ فیکٹری کو گزرے 13 سال بیت گئے. سانحہ بلدیہ میں 260 افراد زندہ جل گئے. سینکڑوں افراد زخمی اور معذور ہوئے. ہولناک آتش زدگی میں شہید ہونے والے اپنی یادیں چھوڑ گئے تو بچنے والے افراد آج بھی غمزدہ ہیں. مرنے والوں کے لواحقین اور زندہ بچ جانے والوں کا دکھ اور آزمائشیں آج بھی برقرار ہیں. نیپال کے سابق چیف جسٹس عبور حکومت سنبھالنے پر آمادہ نیپالی نوجوانوں کی تحریک رہنماؤں کی فوجی قیادت سے ملاقات. جنزی کا قبل از وقت انتخابات کرانے کا مطالبہ. جنزی تحریک ہی نے جسٹس سشیلا کا نام عبور حکومت کے لیے تجویز کیا تھا. نیپالی فوج نے دارالحکومت کھٹمنڈو میں تمام راستے بحال کر لیے. پرتشدد مظاہروں میں 30 افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. اسرائیل کے قطر کے بعد یمن پر بھی فضائی حملے. 35 افراد ہلاک، 131 زخمی. وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے حملے عام شہریوں کے علاقے میں کیے. حملوں کی زد میں 2 صحافی آئے. اسرائیل کا صنعا اور الجوف کے علاقوں میں حوثی باغیوں کے فوجی کیمپوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کہا حوثیوں کے عسکری مقامات اور ایندھن کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا ہے. غزہ میں اسرائیلی بمباری. مزید 41 فلسطینی شہید، 184 زخمی. پناہ گزینوں کے خیموں پر حملہ، 15 فلسطینی شہید. غزہ شہر میں ایک اور بلند رہائشی عمارت پر فضائی حملہ، 2 افراد شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 64,656 ہو گئی. اسپتالوں میں ادویات اور سہولیات ناپید. مزید جاری نقصان کا خدشہ. غزہ میں انسانی بحران دن بدن سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. عالمی اداروں کی خاموشی پر سوالات. غزہ میں ہر دن قیامت بن چکا ہے. شاندار الفاظ میں خراج عقیدت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کابینہ ارکان کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری. پھول رکھے، فاتح خوانی کی.